اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ اگر زندہ رہا تو انہیں سرکشی اور کفر پر مجبور کر دے گا، پس ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا رب بدلہ دے ایسا جو اس سے پاکیزگی میں بہتر ہو اور ان پر زیادہ مہربان ہو۔ قرآن الحکیم سورہ کہف۔ وہ بچہ کیونکہ اپنے والدین کو کفر کی طرف جانے کا سبب بننا تھا، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ محتاط ہوتا ہے اور اس بات کو ہرگز پسند نہیں فرماتا کہ وہ اس واسطے سے محروم ہو جائیں جو ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ پس اپنے ان محبوبوں کے اکرام کے لیے، ان کی نگہبانی اور نگہداشت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے قتل کا حکم دیا جو بچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے اولیاء کے درمیان دوری کا سبب بننا تھا۔ بیٹے کی جدائی نے والدین کو غمزدہ کر دیا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی پریشانی ناپسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیے بغیر نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو ایسا بدلہ دیا جو زیادہ پاکیزہ تھا، زیادہ قریب تھا، اور دونوں جہانوں میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نیکوکار بندوں کی نگہبانی فرماتا ہے، کیسے ان کو دوزخ سے بچاتا ہے، اور کس طرح ان کو دوری اور فرار سے محفوظ رکھتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا، ان کی ایسی چیزوں سے حفاظت کرتا ہے جو اس سے دوری کا باعث ہوں، اور وہ جانتے تک نہیں۔ ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے ان کو نعم البدل عطا فرماتا ہے تاکہ وہ غمگین نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان چنے ہوئے بندوں سے بنائے جو اس کی مہربانی سے محفوظ ہوتے ہیں اور اس کی نگہداشت میں ملحوظ ہوتے ہیں۔ آمین آمین ثم آمین۔